حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اے ایمان والو، ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے الحمدللہ ماہ ذیشان، ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر اٹھا رہا ہے۔ اس کی ہر ہر ساعت برکتوں اور سعادتوں سے بھری ہے۔ شعبان المعظم بڑی عظمت والا، رحمت والا، خیر اور برکت والا مہینہ ہے۔ طیب و طاہر نبی، رسول ہاشمی نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ فرمایا شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان کفارہ کر دینے والا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان پاکیزہ کرتا ہے اور رمضان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی کئی خصوصی عبادات ہیں جو ماہ شعبان المعظم میں ہی مسلمان علیہ السلام ادا کرتے ہیں۔ مثلا شعبان المعظم کو شہر القراء کہا گیا، یعنی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا گیا۔ ماہ شعبان تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے، اس میں لوگ تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی ہمیں کثرت سے تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں یہ معمول بنایا کہ آپ اکثر ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے رکھتے اس کو ماہ رمضان سے ملا دیا کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ پورے بھی ماہ شعبان کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھنا، ماہ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھنا اور ماہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ مہینہ شب برات کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ مہینہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کے حاضر ہونے کا مہینہ ہے۔ پورے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، اس میں اس سال میں لوگوں کو کیا کیا کتنا کتنا رزق ملے گا، کیا خیر اور بھلائی ان کے مقدر کی جائے گی، یہ اسی ماہ مبارک میں امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ شعبان المعظم کی جہاں اتنی ساری عبادات اور معمولات ہیں، وہاں ایک ماہ شعبان المعظم کی اہم ترین عبادت قربان جائیے کہ درود شریف پڑھنا بھی ہے۔ یہ ماہ مبارک درود شریف کا مہینہ ہے، اور ہمارے روزانہ کے کئی معمولات ہوتے ہیں۔ اس میں معمولات میں الحمدللہ مسلمانان اسلام کا کثرت سے کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، سارا سال درود شریف پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ درود شریف کی رحمتیں برکتیں اتنی اعلیٰ ہیں۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ آ چکا ہے، تو شعبان المعظم کی عظمتوں، اس کی رفتوں اور برکتوں کے کیا کہنے کہ اس ماہ ذیشان کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا. یہ محبوب مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. آپ نے اس کو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. چونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں اس میں کثرت سے کثرت مانے زیادہ سے زیادہ، میجورٹی کو کثرت کہتے ہیں، تو اب زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. 100 مرتبہ میں کثرت 66 ہے. اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اس کی تعداد بیان کی کہ 313 مرتبہ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو یہ کم سے کم وہ تعداد ہے جس میں آپ کا کثرت سے درود پاک پڑھنا شمار کیا جائے گا. 313 مرتبہ 313. 300 میں مزید 13 ملا ہے، 10 اور 3 ملا کر 13 بنتے ہیں. تو اگر آپ 300 پھر 10 مرتبہ پھر 3 مرتبہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ. اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیر پیرا میر مینا 11ویں والے پیر بڑے پیر صاحب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هو شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان جانے جانا جانے ایمان حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. اور آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف کو حکم فرمایا یہ سورۃ الاحزاب کی 22ویں سپارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے 56 ہے. سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 56. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو. مفسر شہیر مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے بہت سے احکامات دیے ہیں لیکن کسی بھی حکم کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی کرتے ہیں، مگر درود شریف وہ واحد حکم ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، نبی پاک پر خوب خوب سلام بھیجو. اور بلکہ فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، صرف اکیلا میں نہیں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کار خیر ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا بلا تشبیہ و بلا تمثیل کہا، کہتے ہیں درود خواجہ بطحا کی یہ فضیلت ہے، درود خواجہ بطحا کی یہ فضیلت ہے کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. یہ شرکت سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا کسی کام میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتی. مگر یہ بات ضرور ہے کہ مومن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہو، جب آپ پر درود بھیج رہا ہو، سلامتی بھیج رہا ہو، تو اس وقت اس کو یہ احساس اور یہ تصور آتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اس وقت بھی میرا رب کر رہا ہے. چنانچہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی معمول ہے. مفتی احمد یار خان مفسر قرآن علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ اے درود پڑھنے والوں یہ خیال نہیں کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں. اے درود پاک پڑھنے والوں یہ خیال نہیں کرنا کہ تمہاری دعا مانگو کہ تم درود شریف پڑھو گے پھر میں رحمتیں بھیجوں گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود کے حاجت مند نہیں
چھما چھم مسلسل ہر وقت برس رہی ہیں. اور فرمایا کہ تمہاری پیدائش تھی یا نہیں تھی، اس کائنات میں کوئی تھا یا نہیں تھا، تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، مگر میں رب ان پر اس وقت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں جب نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ وہاں تھا، نہ یہاں تھا، نہ کہاں تھا. جب یہ سارے معاملات ہی نہیں تھے اس وقت سے میں رب اپنے حبیب پر درود پڑھ رہا ہوں. محبت کے ساتھ، ذوق و شوق اور رحمت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہی اہم ترین وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھ رہا ہے. ذوق نعت میں شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت مولانا امام حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، خدا مدح خواہیں، خدا مدح خواہیں میرے مصطفیٰ کا، خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا کا وہ طالب، خدا اس کا طالب، خدا اس کا پیارا، وہ پیارا خدا کا، خدا اس کا پیارا، وہ پیارا خدا کا. چنانچہ آیت درود میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا. اور یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. جب بھی یاد آئے، یاد نہ آئے، بس ہماری زبان پر بے ساختہ، بغیر سوچے بغیر سمجھے، یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بس زبان پر ورد صلی علی جاری رہے. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا. اور درود پاک کا حکم نازل فرمانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک کی برکت، اس کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ درود شریف ایک باقاعدہ مستقل عبادت ہے. باقاعدہ طور پر الگ سے مستقل بذات خود ایک عبادت ہے. کوئی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ کسی عبادت کے ساتھ مل کر وہ عبادت بنتی ہے. جیسے نماز اہم ترین عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور عبادت شامل ہے کہ آپ وضو کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر درود شریف کی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اس کو خود مستقل عبادت فرما دیا. لہذا درود پاک پڑھنے میں بے حد اجر و ثواب ہے کہ ہم درود پڑھیں اور اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں. دوسری حکمت یہ ہے کہ درود پاک ایک شکرانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکرانہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے اتنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا احسان چکا نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں، رفتیں، عظمتیں، بلندیاں اس امت کو عطا ہوئی ہیں. خیر امت کا تاج اس کے سر پر سجایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سجا. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں. مثلا یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنی، یہ آسمان حضور کے صدقے بنا، کائنات حضور کے صدقے بنی، ہم اس دنیا میں آئے حضور کے صدقے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تو آپ کے صدقے عنایت فرمائی. رب تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کی دولت عنایت فرمائی تو آپ کے صدقے عنایت فرمائی. اللہ تعالی نے قرآن دیا تو آپ کے صدقے دیا. رب تبارک و تعالی اگر داخل جنت فرمائے گا تو آپ کے صدقے ہمیں فرمائے گا. لہذا اس کائنات میں جتنی بھی یہ پوری کائنات ہے، اس کی ساری نعمتیں ہیں، یہ فلک، یہ شجر، یہ حجر، یہ نباتات، یہ جمادات، اور جو ہماری اولاد ہے، جو ہمارا علم ہے، جو ہماری شہرت ہے، جو ہمارے پاس عزت ہے، جو دولت ہے، سب سرکار کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یقین جانے ایک شاعر نے تو اتنی پیاری بات کہی، کہتا ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے،
ارے رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان آپ کے صدقے دیا، رحمان آپ کے صدقے ملا، ایمان آپ کے صدقے ملا، تو آپ کے صدقے میں کیا نہیں ملا؟ سب کچھ آپ کے صدقے ملا۔ اللہ کے خزانوں کے مالک نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہم پر احسان فرمائے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، بس یہ ضرور ہے کہ شکرانے کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بار بار ذکر کرتے رہیں۔ اور ہم کیا بھیجیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہم کیا بھیجیں گے؟ صلاۃ و سلام ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اتنی اہم ترین عبادت فضیلت والی قرار دی کہ خود رب تبارک و تعالیٰ اس میں شریک ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، یقیناً ہو ہی نہیں سکتا، بس آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر ہم اپنا حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، شکرانے کے طور پر کچھ کر سکتے ہیں، احسان کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنا پورا کلام اس شکریہ کے لہجے میں لکھتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مشہور زمانہ سلام، جس کی آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ لے کر جایا جا رہا ہو تو پھر یہ والا درود شریف میرے جنازے کے ساتھ ساتھ پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پھر کہتے ہیں، گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، سبحان اللہ، تم کہو دامن۔ واقعی بات تو یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر احسانات فرمائے، ہماری ذات تو ایسی ہے کہ ہم گندے ہیں، نکمے، کسی کام کے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ درود پاک کا حکم دینے میں ایک اور بڑی ایمان افروز حکمت یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان بالا کے فرشتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عالم بالا میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زبان پر ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا ہی رہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کیا فرماتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو درود شریف بھیجے گا، آپ پر جو درود بھیجے گا ہم اس پر درود بھیجیں گے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا گا جو آپ پر سلامتی بھیجے گا ہم اس پر سلامتی بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ وہ ہے کہ جس ایکشن کا ریئیکشن بڑی جلدی آتا ہے۔ امام شامی رحمت اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی دعائیں قبول کروانی ہے تو ایک معمول بنا لیں،
معمول یہ بنائیں کہ دعا کے اول بھی اور دعا کے آخر بھی درود شریف پڑھ لیں، اور جو بیچ میں ہے وہ آپ کی دعا ہے، آپ کی حاجات ہیں، آپ کی منتیں سماجتیں جو رب کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں پیش کی ہیں، حاجتیں پیش کی ہیں، تو فرماتے امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی چیز کا اول اور آخر تو قبول کرے اور بیچ کا قبول نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے، وہ رب تعالی اپنے بندوں پر رحمتیں برسانے میں بخیل اور کنجوس نہیں ہے۔ بے شک رب تبارک و تعالی بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ تو اکرم ہے، سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ رب بڑا کریم ہے۔ وہ رب جب رحمتیں برساتا ہے تو اس کی تو رحمت و کرم بہانہ ڈھونڈتی نہیں ہے، اس کی رحمت و کرم کسی سبب کی قائل نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے رحمتیں برسا رہا ہے۔ ہم میں کون سی ایسی کوالٹی اور خاصیت تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا؟ کون سے سرخاب کے پر لگے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، لہذا اس کی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہمیں ملی تو بے پایاں ملی، بے سبب ملی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، تو وہاں سے جب ہم یہاں پر درود بھیجتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی ملتا ہے، سبحان اللہ۔ رحمتوں کی دعائیں بھی مل رہی ہیں، سلامتی بھی آ رہی ہے، برکتیں بھی مل رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر آپ کا نام مبارک ذکر کرنے کی برکت سے ان پر وہ رحمتیں برسا رہا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کو درود پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جنت کے اطراف میں فرشتے ہیں، وہ جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جنت میں وسعت آنے لگتی ہے۔ جب تک وہ فرشتے درود پڑھتے ہیں جنت میں مستقل وسعت آتی رہتی ہے، جنت پھیلتی رہتی ہے، جنت پھولتی رہتی ہے، پھیلتی رہتی ہے۔ کسی نے سوال کیا فرشتوں کی تسبیح پر فرشتوں کی تسبیح پر جنت کیوں نہیں پھیلتی، درود پاک ہی پر کیوں پھیلتی ہے؟ علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی ہے، اس لیے جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے جیسی ایک بچے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ لہذا جب فرشتے درود پڑھتے ہیں تو جنت شوق کے ساتھ اس طرف کو بڑھتی ہے اور پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ جنت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ایسی محبت رکھتی ہے تو ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو ایک اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ترجمہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ مہینہ تو ویسے ہی توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، آ گیا ہے ماہ شعبان، جہاں یہ اتنی ساری عبادات کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں تاکہ ہماری نجات کا سبب بنے، تاکہ ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، اور وہ کریم آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سجدوں میں جا کر ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، جو معراج پہ پہنچے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پر بھی اپنے محبوب امتیوں کو آپ بھولے نہیں، فراموش نہیں فرمایا، ان کے لیے وہاں پر بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ان کے لیے خاص تحفہ لے کر آئے۔ وہاں پر بھی رب تبارک و تعالی نے جو رحمت اور برکت کا وعدہ فرمایا وہ پکا پکا وعدہ لے کر آئے کہ میرے رب تو میری امت پر رحم و کرم فرمانا، ان کے گناہوں کو بخش دینا۔
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں مغفرت کا پروانہ دیا، مغفرت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اس رب کی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ گناہوں کو بخشوانے کا بڑا اہم ترین ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف ہے۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالی 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ اگر پتہ لگ جائے کہ ایک کام کرنے 1 روپیہ دینے سے مجھے 10 روپے ملیں گے، تو یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہے نا صرف ملیں گے، یہاں تو اور بھی ایکسٹرا ایڈیشنل فرنچ بینیفٹس مل رہے ہیں۔ بینیفٹس یہ کہ آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں آپ پر نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں 10 گناہ وہ بھی مٹ رہے ہیں، اور صرف مغفرت ہی نہیں ہو رہی، گناہ نہیں بخشے جا رہے بلکہ آپ کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں 100 سے، 100 رحمتیں نازل ہوئی، 100 گناہ معاف ہوئے، 100 درجات بلند ہوئے۔ اور جو شخص دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت خود اس سے مصافحہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 50 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوئی تندرست ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، 500 مرتبہ دن میں درود شریف پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کی رزق کی تنگی، محتاجی، افلاس دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کوئی معمول بنا لے تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت درود پاک کے صدقے ملتی ہے، اللہ کی رحمت درود پاک کے صدقے ملتی ہے، ہمارے گناہ درود پاک کے صدقے معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک ایسا متبرک وظیفہ ہے کہ جو سراسر ہمارے لیے فائدہ ہی لے کر آتا ہے، اور یہ ماہ شعبان پورا کا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو ذہن بنا لیں کہ کم سے کم 313 مرتبہ ایک دن میں کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ بھلے سے لوگ کچھ بھی سمجھیں، اپنے ہاتھ میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں تسبیح سے دور رہتا ہوں، پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی جیب میں تسبیح رکھیں، اور جیسے ہی آپ اپنی نمازوں سے فارغ ہو تسبیح ہاتھ میں رکھیں۔ ریمائنڈر ہے تسبیح، وہ موبائل کی تسبیح ہوتی ہے، یہ بھی ہے ایک تسبیح دکھائیے، ماشاءاللہ یہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ بھی اچھی تسبیح لٹکانے میں ہاتھ میں لگی رہتی ہے۔ ایک یہ تسبیح کاؤنٹر تسبیح ہے، اس کو ہاتھ میں رکھ لیں، جب بھی آپ کے انگلی پہ کچھ نظر آئے گا نا، آپ کو یہ لگے گا ہاں کچھ ہے، تو فوراً آپ کو درود شریف یاد آ جائے گا، اپنے لیے ریمائنڈر لگا لیں۔ یہ ریمائنڈر ہے، نہیں یہ نہیں لے سکتے تو تسبیح گھر میں ہو، تسبیح ہاتھ میں ڈال لیں،